السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی کہ محرم الحرام بہت بہت مبارک ہو۔ جب محرم کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے دوستو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے امام حسین کا نام یاد نہ آتا ہو اور کربلا کی کہانی سے لوگوں کا آنکھ اشک بار نہ ہوتا ہو۔ کوئی ایسی داستان نہیں ہے جو انسان کی روح تک جھنجھلا دے سوائے کربلا کی داستان۔ آئیے میرے بھائیوں، تو آج ہم امام حسین کے متعلق کچھ ذکر کریں گے کہ آخر امام حسین کی شہادت ہی کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں، جبکہ جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو شہادت کا جام نوش کیا وہاں پر صرف 72 جانیں گئی ہیں، لیکن ایسے بہت سارے واقعات پیش ہوئے ہیں جس میں 72 نہیں بلکہ 72,000 جانیں گئی، لیکن دنیا اس تاریخ کو یاد نہیں کرتی ہے۔ لیکن اگر شہادت اور جنگ کی اگر بات جب یاد آتی ہے تو کربلا ہی کیوں؟ آج اسی کے اوپر میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ رئیس کوثر قادری کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو جتنا چاہے اتنا آپ اسے شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں بھی آپ بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کربلا میں صرف 72 جانیں گئی، اس کے بعد اس کے علاوہ بہت ساری جانیں گئی، بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت سارا مارکہ ہوا، لیکن کسی مارکے کو لوگ یاد نہیں کرتے۔ تاریخ اسے فراموش کر بیٹھی ہے، اسے بھولا چکی ہے، لیکن کربلا کو صرف یاد رکھی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آؤ کچھ تاریخ کے صفحات کو ہم پلٹتے ہیں اور اس تاریخ کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 650 سال قبل اسپین کا زوال ہوا تھا، جسے آج جو ہے نا اندلس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کنٹری ہے، آپ کو بتا دوں کہ 650 سال پہلے یہاں پر تقریباً اسلام اور کفر کا مارکہ ہوتا ہے، اسلام اور کفر کا مارکہ ہوتا ہے، جس میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8000 خواتین جو حاملہ تھی، اور یا ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جو بچہ مطلب کہ جن چکی تھی اور نومولود بچے تھے جو ماں کے گود میں رہ کر کے دودھ پیتا تھا، وہ دودھ پیتا ہوا بچہ 8000 ماؤں سے اس دودھ پیتے بچوں کو چھینا گیا، اور چھیننے کے بعد 8000 ماؤں کو اس کے سامنے پیلر میں باندھ دیا گیا۔ باندھنے کے بعد ان بچوں کو ان ماؤں کے سامنے زمین پر لٹا دیا۔ بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماں بھی ادھر بلک رہی ہے کہ میرے بچے کو میرے سینے سے کم لگا لینے دو، لیکن ظالم وہ کسی کی فریاد سننے والا نہیں۔ بالآخر ظالموں نے حکم دیا ایسے گھوڑ سواروں کو، ایسے سہ سواروں کو کہ اے سہ سواروں، ان جو 8000 بچے جو ماں کے سامنے لٹائے گئے ہیں ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دو، اور چند منٹوں اور چند گھنٹوں کے اندر میں 8000 ماؤں کے گود سے بچوں کو چھین کر کے ان کے سامنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ تاریخ جب اس بات کو یاد کرتی ہے تو پھر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم اس تاریخ کو بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کو بتا دوں جو بغداد کی سرزمین کا واقعہ ہے، جو بغداد معلیٰ جسے کہا جاتا ہے، اور جسے کہا جاتا ہے کہ شہروں کی دلہن اور ولیوں کا سردار، جہاں امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار مقدسہ ہے، وہاں کی میں ایک واقعہ دل کو دہلا دینے والی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب تہتاریوں نے اسلام کے اوپر جب حملہ کیا تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یا معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو یہ تاریخ بتا دیتا ہوں۔ تاریخ میں بات لکھی گئی، پوری دنیا نے پڑھا اور پوری دنیا نے دیکھا، اس کو جانا کہ بغداد اور عراق کا کوئی ایسی گلی نہیں تھی، کوئی ایسا محلہ نہیں تھا جن گلیوں میں مسلمانوں کی لاشوں کو ان کے دیواروں کے ساتھ نہ لٹکا دیا گیا ہو۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ہر گلی میں، اور بتایا جاتا ہے کہ گلیوں میں پانی کی جگہ پر
تقریباً مہینوں بھر تک خون بہتا رہا. جہاں دیکھا گیا وہاں داڑھی اور ٹوپی والے کو مسلمانوں کو قتل کیا گیا, قتل عام کیا گیا. بلکہ کہا گیا کہ دریائے نیل جو ہے, اس دریا کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ 3 دن تک ایک طرف صرف خون بہہ رہا تھا اور دوسری طرف جو عراق کے سرزمین پر جتنی بھی لائبریریاں تھی اسلام کے کتب خانوں کی, اسلامی جہاں قرآن اور احادیث کی کتابیں تھی, مفسرین کرام کی کتابیں تھی, بڑے بڑے ادیبوں کی کتابیں تھی, ان تمام کتابوں کو آگ لگا دیا گیا, تمام لائبریریوں میں آگ لگا دیا گیا اور یہ سبھی لائبریریوں کو جلا کر کے نیست و نابود کر دیا. میرے بھائیوں, روایت راوی لکھنے والوں نے لکھا, تاریخ یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک دریا کے ایک کنارے صرف خون بہتا رہا, دوسرے کنارے پر صرف سیاہی جو کتابوں کو جلایا گیا وہ سیاہی بہتی رہی. میرے بھائیوں بتائے یہ کتنا دردناک واقعہ ہے جو آج انسان اسے بھی فراموش کر بیٹھی, اسے بھی لوگ بھلا بیٹھی ہے. چلو یہ تو بہت دور کا واقعہ تھا, لیکن میں حال فی الحال کی میں واقعہ بتاتا ہوں, وہ بھی ہندوستان کے سرزمین کا. شاید آپ اسے بھلا بیٹھے ہیں لیکن تاریخ نہیں بھلاتی ہے. اتہاس ہمیشہ اپنے صفحات پر اس کو جو ہے نا وہ نوٹ کر کے رکھتا ہے اور پوری دنیا کو اس کی عکاسی دکھاتا ہے. سن 2002 گجرات کی بات ہے. گجرات کا جو زوال جو آیا تھا اور مسلمانوں کو جو حالات جو اس وقت کیے گئے تھے, کیا دنیا نہیں جانتی ہے, کیا دنیا نہیں دیکھی؟ بلکہ 2002 کے گجرات کے دنگوں کا جو ویڈیوز اور ان کے جو سوشلائٹ جو نیوزز جو وائرل ہوئے, ان سے تو مسلمانوں کی نہیں بلکہ انسانوں کے سینے دہل گئے. اور بتایا جاتا ہے کہ گجرات کے اندر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جن جگہوں پر مسلمانوں کو کاٹا نہیں گیا, قتل نہیں کیا گیا. یہ کم بڑی بات ہے, بلکہ دکھ اس وقت پہنچتا ہے جب یہ بات جب سننے کو ملتی ہے کہ جو مائیں حاملہ تھی جن کے شکم میں بچے تھے, گجرات دنگوں میں مسلمانوں کی ان ماؤں کے پیٹ کو چیر کر کے اس کے اندر سے بچوں کو نکال کے قتل کیا گیا. یہ کم بڑی مصیبتیں اور یہ کم بڑی قربانیاں اور یہ کم بڑی مسلمانوں کے اوپر یہ جو ظالموں کا جو ظلم تھا, یہ کیا یہ بھولنے کے قابل ہے؟ تاریخ سب بات کو اپنے سینے میں لپیٹ کر رکھی ہے, لیکن آج دنیا ان تاریخوں کو فراموش کر بیٹھی ہے. دنیا وہاں تک جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتی ہے. اور اگر کوئی تاریخ کسی کی نظر کے سامنے آ بھی جاتی ہے, مثلا جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ تاریخ اٹھا کر کے لایا, تو آپ بہت زیادہ اشکبار ہو جائیں گے, بہت زیادہ افسوس کریں گے, بہت زیادہ آپ غمگین ہو جائیں گے. لیکن میرے بھائیوں, آپ کو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی واقعات ہوئیں, یہ تمام واقعات کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے, اپنے لوگوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے, اسلام کی حقانیت کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان تمام روایات, ان تاریخی گفتگوؤں کو لوگ کیوں نہیں یاد کرتے؟ امام حسین کی شہادت کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسپین کا زوال ہوا تو اس تاریخ کو لوگ یاد نہیں کرتے. کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو زوال ہوا ہے وہ ان کے کرتوت اور ان کے اعمال کے بنا پر ہوا ہے. ان کے عمل گندے ہوئے, وہ اللہ کی راہ سے وہ دور ہوئے, وہ خدا و رسول کے خوف سے بے خوف ہو گئے. اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور اسپین کا زوال کرا دیا. آپ کہیں گے بغداد کی سرزمین پر جو تہتاریوں نے مسلمانوں کے سروں کو مینار بنا کر کے شراب پیا, عیاشیاں کی, مسلمانوں کو قتل عام کیا, ہر گلی کوچے میں اس کو مطلب لٹکایا گیا. کیوں لٹکایا گیا؟ کیونکہ ان کے عمل گندے ہو گئے تھے, خدا و رسول کے راستے سے دور ہو چکے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر تہتاریوں کے ذریعے سے عذاب نازل فرما دیا, نست و نابود ہو گئے. اور گجرات 2002 کے دنگے جو ہوئے وہ بھی اعمال کے بنا پر ہی ہوا. اور آج بھی جو مسلمان خسارے میں ہیں,
आज भी जो मुसलमानों को आज फुटबॉल की तरह हर जगह जगह से उसको मारा जा रहा है, आज भी मुसलमानों के आमाल गंदे हो चुके हुए हैं, मुसलमानों के करतूत गलत हो चुके हुए हैं, जिसके बिना पर आज कोई ट्रिपल तलाक के ऊपर मसला उठा रहा है, तो कोई आज हमारे यहाँ के शहरी होने पर उंगली उठा रहा है, तो आज कोई हमसे जो है ना हमारा आइडेंटिटी पूछ रहा है कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। आज हमारा जो मसला कुरान के ऊपर उठ रहा है, कभी हमारा मसला किसी और मसाइल के ऊपर उठ रहा है, नामुसे रिसालत के ऊपर उठ रहा है। मेरे भाइयों, ये सारा ये हमारा कसूर है कि हमारे अमल गंदे हो गए हैं मेरे भाइयों। और यही वजह है कि जब इंसान के अपने करतूत के बिना पर जब अजाब आता है और जब उसे तारीख उसको मिटाने की कोशिश करती है, तो तारीख के लोग उसे याद रखना नहीं चाहता और उन कहानियों को, उन वाकयात को और उन मार्काओं को बार बार याद नहीं किया जाता जो बंदे के अपने अमल के बिना पर होता है। आप कहेंगे कि फिर ये तमाम चीजों को क्यों नहीं याद किया जाता, करबला को क्यों याद किया जाता है? तो करबला को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो जंग अपने करतूत के लिए नहीं हुआ था, वो जंग अपनी मफाद हासिल करने के लिए नहीं हुआ था, वो जंग जो हुई थी तो इंसान वो सल्तनत हासिल करने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि वो जंग हुई थी तो इस्लाम के खातिर हुई थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के बचाने के खातिर हुई थी। पता ये चला कि जो दुनिया के लोगों के करतूतों के बिना पर जो जंग होती है लोग उसे भुला देती है, लेकिन जो इस्लाम की हकानियत और इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर जो जंग होती है लोग उसे भुलाती नहीं है, बल्कि लोग उसे मनाती है और लोग उस दिन को याद रखती है और ये दिन सुबह क़यामत तक याद रहेगी। यही वजह है कि इस्लाम के खातिर जितने भी गाजी शहीद हुए हैं, तारीख उठा करके देखिए, हर गाजियों के मज़ार पर चादरें चढ़ रही है, हर गाजियों के जिक्र को बुलंद किया जा रहा है, हर शहीदों के जिक्र को बुलंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जाने दी है तो अल्लाह की राह में दिया है। कुरान करीम की आयत मुबारक है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क मिलता है, लेकिन उनकी जिंदगी को समझने की तुम्हें शऊर नहीं है। मेरे भाइयों, तो ये शुहदा जो होते हैं ये दर हकीकत में जिंदा होते हैं और इनका नाम भी जिंदा होता है और सुबह क़यामत तक इनका नाम जिंदा रहेगा, चूंकि ये अल्लाह के राह में शहीद हुआ है। और अल्लाह के राह में जो शहीद किए जाते हैं मेरे भाइयों, उनका जिक्र यूं ही बुलंद होता रहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बेहतरीन तारीखी गुफ्तगू आपके सामने मैंने पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके घर वालों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।